1917 میں پرتگال میں ظاہر ہونے والی تسبیح والی نورانی بی بی کون تھی؟ پرتگال میں ظاہر ہونے والے معجزات عظمت فاطمہ الزہرا کی روشن دلیل۔ ویلسن نیوز کی خصوصی رپورٹ اعلیٰ حیدر کی زبانی۔ یہ بات سن کر سبھی حیران ہوں گے کہ ایسے دور میں جب شہر مدینہ میں نبی کریم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کی مسمار قبر پر چند افراد کو بھی جانے کی اجازت نہیں، عیسائیوں کے ملک پرتگال میں اسی بی بی سے منسوب قصبے فاطمہ میں سالانہ کم از کم 80 لاکھ سے 1 کروڑ افراد حاضری دیتے ہیں۔ مدینہ میں اگر کوئی زائر شرطے سے بچ کر مقام فاطمہ کو چھو بھی لے تو اسے لاٹھیوں اور جیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ پرتگال کے شہر فاطمہ میں جانے والے زائر کو عیسائی حکومت بے انتہا سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ بحر اوقیانوس کے کنارے اور اسپین کے جوار میں واقع یورپ کی جنوب مغربی ریاست پرتگال کے شہر فاطمہ کی تاریخ دلچسپ و حیرت انگیز ہے۔ اس شہر کو عیسائیت کے حوالے سے ایک مقدس مقام کی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں دنیا کے گوشے گوشے سے عیسائی زیارات کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور اپنی منتوں مرادوں کی باریابی کے لیے بعض کرسچن گھٹنوں کے بل بھی زیارت کرنے آتے ہیں۔ اس شہر کا نام فاطمہ کیوں پڑا؟ اس حوالے سے مختلف قصے مشہور ہیں، لیکن جس واقعے نے اس قصبے کو عالمگیر شہرت دلائی وہ پہلی جنگ عظیم کے اختتامی دنوں میں چرواہوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والے 3 بچوں فرانسسکو، جیکنٹا اور لوسیا کے ساتھ پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات تھے۔ ان بچوں کو 13 مئی 1917 کو ایک نورانی خاتون کی زیارت نصیب ہوئی جس کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن تھا۔ نورانی لبادے میں ملبوس بی بی کے سر پر جنتی تاج اور ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ اس خاتون نے جنگ کے خاتمے کے لیے ان بچوں کو روزانہ تسبیح پڑھنے کی ہدایت کی اور بتایا کہ ہر ماہ اسی تاریخ کو دوبارہ زیارت کروائیں گی۔ وعدے کے عین مطابق 13 جون کو تسبیح والی بی بی نے بچوں کو دوبارہ زیارت کرائی اور انہیں بتایا کہ جیکنٹا اور فرانسسکو بہت جلد مر جائیں گے اور لوسیا کو طویل عمر عطا ہوگی۔ بی بی نے بچوں کو دوزخ اور جنت کے بارے میں آگاہ کیا اور گناہگاروں کی شفاعت کے لیے تسبیح کرنے کو کہا۔ شروع میں تو کسی نے بچوں کی باتوں کا یقین نہیں کیا، لیکن ہر ماہ بچوں کو زیارت کرانے اور مختلف سچی پیشگوئیاں کرنے کے سبب نورانی بی بی کی آمد کی خبریں علاقے میں عام ہونے لگی اور ہزاروں لوگ فاطمہ قصبے کی زیارت کو آنے لگے۔ حتیٰ کہ 13 اگست کو علاقائی ایڈمنسٹریٹر نے بچوں کو گمراہ کن نظریات پھیلانے پر گرفتار بھی کر لیا، لیکن بعد میں چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ بچوں کے مطابق اس مہینے انہیں بی بی کی زیارت 19 اگست کو ہوئی، جس میں بی بی نے انہیں تسبیح کرنے اور قربانی دینے کا کہا۔ جب بعض لوگوں کے اعتراض بڑھنے لگے تو بچوں نے عوام کو بتایا کہ 13 اکتوبر 1917 کو بی بی عام لوگوں کو بھی اپنا معجزہ دکھائیں گی۔ غرض یہ کہ 13 اکتوبر کو فاطمہ قصبے میں پورے یورپ سے 1 لاکھ کے لگ بھگ لوگ جمع ہو گئے، جن میں اخباری نمائندوں، پادریوں سمیت ہر شعبہ کے لوگ شامل تھے۔ جب 13 اکتوبر کا دن طلوع ہوا تو ہزاروں لوگوں نے دیکھا کہ سیاہ بادلوں نے فاطمہ قصبے کو گھیر لیا اور پورا قصبہ جل تھل ہو گیا۔ پھر اچانک بادلوں کے درمیان میں سے ایک پلیٹ کی مانند سورج برآمد ہوا۔ معمول سے دھیمی چمک کے ساتھ سورج کا عجب انداز تھا، وہ مسلسل گھوم رہا تھا اور اپنے ہالے سے باہر نکل آیا تھا اور اسی طرح جھومتا ہوا زمین کی جانب بڑھنے لگا۔ سورج کی یہ اٹکھیلی کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ زمین کے اس قدر قریب آیا کہ زائرین کے گیلے کپڑوں سمیت جل تھل زمین اچانک خشک ہو گئی اور پھر سورج گھومتا اور زگ زیگ کرتا ہوا دوبارہ بادلوں میں چلا گیا۔ سورج کی یہ عجیب و غریب حرکت 10 منٹ تک جاری رہی۔ یہ واقعہ یورپ کی تاریخ میں سورج کے معجزے کے طور پر جانا جاتا ہے، جسے بلا مبالغہ ہزاروں افراد نے دیکھا اور اخباروں میں بھی چھاپا گیا۔ یہ بچوں کی تسبیح والی بی بی سے چھٹی اور آخری ملاقات تھی۔ اس کہانی کے مرکزی کردار گڈریوں میں سے 2 بچے جیکنٹا اور فرانسسکو تسبیح والی بی بی کی پیشگوئی کے مطابق اور 1919 اور 1920 میں وفات پا گئے۔ لوسیا نے 97 برس کی عمر میں 2002 میں وفات پائی۔ فاطمہ قصبے میں ہونے والے معجزات کو 1930 میں ویٹیکن کے پوپ نے بھی تسلیم کر لیا اور نورانی بی بی کو حضرت مریم قرار دیا گیا اور ان کے مجسمے پورے فاطمہ قصبے ہی نہیں پوری دنیا میں چرچوں میں نصب کر دیے گئے اور یہ قصبہ ایسا مرجع خلائق بنا کہ آج دنیا کی مذہبی زیارات میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ لیکن یہ بات آج تک عیسائی پادریوں اور محققین کو پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے ہے کہ اگر وہ نورانی بی بی حضرت مریم تھی تو انہوں نے اپنے ظہور کا معجزہ دکھانے کے لیے فاطمہ نامی پرتگال کے غیر معروف قصبے کا انتخاب کیوں کیا، جو مسلمانوں کے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سے موسوم ہے۔ اس موضوع پر کئی کتابیں تحریر کی جا چکی ہیں۔
بعض عیسائی مبلغین کو یہ بھی فکر لاحق ہے کہ سورج کے معجزے کے بعد مادر عیسیٰ دنیا بھر کے عیسائیوں میں اپنے نام کے بجائے حضرت فاطمہ زہرا کی نسبت سے آور لیڈی آف فاطمہ کے نام سے جانی جا رہی ہیں۔ والعصر نیوز نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی ہدایات کی روشنی میں جب اس معاملے پر تحقیق کی تو ایک ایک کر کے سارے راز اور عقدے کھلنے لگے، جن کی منزل اسلام کی سچی مبلغہ دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی اور ان کے بابا کا لایا ہوا قرآن تھا۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ جس بی بی کے ساتھ تسبیح یعنی روزری روز ازل سے موسوم ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا کے سوا کوئی نہیں۔ عیسائیوں میں تسبیح یعنی روزری کی روایت سینٹ ڈومینک آف فرانس کو ہونے والی بشارت کے بعد 13ویں صدی میں قائم ہوئی اور اس کے بعد 16ویں صدی میں عیسائی ٹیچر اور راہب ایلن ڈیروشے نے اس تسبیح کو بہت اجاگر کیا، جبکہ ہم مسلمانوں کے درمیان یہ تسبیح اور روزری 7ویں صدی عیسوی سے تسبیح فاطمہ کے نام پر پڑھی جا رہی ہے۔ سورج جیسے چمکتے ستارے زمین پر اتارنا حضرت زہرا، ان کے بابا، ان کے شوہر نامدار اور 11 بچوں کا ہی اعجاز ہے۔ اسی